بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان گزشتہ 6 ماہ سے حالات کی صلیب پر جھول رہا ہے۔ جب سے پاکستان میں حکومتی تبدیلی ہوئی ہے اور رجیم چینج کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوا ہے، اس کے بعد سے پاکستان معاشی اور سیاسی استحکام اور حقیقی اقتدار اعلیٰ کو ترس رہا ہے۔ پاکستان میں ایک لہر سی اٹھ گئی ہے نوجوانوں کی کہ جو اس صورتحال کو بدلنا بھی چاہتے ہیں اور اس پر بھرپور رد عمل اور اضطراب کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی استحکام پہلے بھی کچھ زیادہ نہیں تھا اور اس کی معیشت کوئی بہت زیادہ مثالی نہیں تھی۔ IMF کے بیل آؤٹ پیکیجز پر یہ ملک دن گزارتا تھا، اس کا بجٹ باہر سے تیار ہو کر آتا تھا۔ غرض یہ کہ پاکستان کسی زیادہ مثالی پوزیشن میں نہیں تھا، بلکہ یوں ہی حالات کی ایک کہ پینڈولم کی طرح دائیں بائیں جھولتا تھا یا حالات کی صلیب پر لٹکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیکن رجیم چینج کے بعد، حکومت کی تبدیلی کے بعد، یہ بحران مزید گہرا ہو کر رہ گیا۔ تب سے پاکستان کسی حقیقی استحکام کی منزل سے دور ہے اور اس کا بحران کسی طور بھی ختم ہونے کے آثار اور امکانات نظر نہیں آ رہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو سیاسی کشیدگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کشمکش بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اس ملک کا معاشی بحران بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان ایک دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت کے طور پہ حالات کے درد و کرب کی ایک تصویر بن کر رہ گیا ہے، تو دوسری طرف اس کے پڑوس میں افغانستان ہے، جہاں 1 سال قبل کم و بیش ایک تبدیلی رونما ہوئی اور اس تبدیلی کے نتیجے میں سقوط کابل ہوا اور ایک ملیشیا جو تھی طالبان کی صورت میں، وہ افغانستان میں برسر اقتدار آئی۔ جب طالبان برسر اقتدار آئے تو افغانستان میں ان کے پاس سرکاری ملازمین کو دینے کے پیسے نہیں تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ یہ ملک جو ہے اپنی ہی معیشت کے بوجھ تلے دب کر رہ جائے گا۔ لیکن 1 سال میں طالبان نے کچھ ایسی حکمت عملی اختیار کی، بالکل دنیا سے آزاد ہو کر، بے نیاز ہو کر اور آزاد روی کی پالیسی پر چلتے ہوئے کہ یہ ملک معاشی استحکام کی طرف لوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حال ہی میں طالبان کی حکومت نے پہلا سب سے بڑا غیر ملکی معاہدہ کیا جو روس کے ساتھ ہوا، اور جس کے تحت طالبان کی جو حکومت ہے، روس افغانستان کو گندم، پیٹرول اور گیس فراہم کرے گا۔ پہلے تو یہ ایک مختصر مدت کے لیے یہ معاہدہ ہے، لیکن جب یہ کامیابی سے چلے گا تو پھر اسے طویل المدت بنایا جائے گا یا پھر اسے غیر معینہ مدت کے لیے اس کی ایکسٹینشن کر دی جائے گی۔ یہ تقریباً اس معاہدے کے تحت 1 ملین ٹن پیٹرول اور ڈیزل اور 5 لاکھ ٹن گیس اور 2 بلین ٹن جو ہے گندم سالانہ خریدے گا۔ یہ ایک پبلشڈ خبر ہے اور افغانستان کے جو وزیر تجارت ہیں انہوں نے باقاعدہ روس کے ساتھ اس کا معاہدہ کیا ہے اور یہ رسد جو ہے وہ افغانستان کو ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایران کے ساتھ بھی اپنی آزاد روی پالیسی پر چلتے ہوئے، آزاد روش پر چلتے ہوئے افغانستان نے ایران کے ساتھ بھی پیٹرولیم کا ایک معاہدہ کیا، اور اس سے یہ ہوا کہ وہاں پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھیں اور مہنگائی کا جو ایک سیلاب اور طوفان جس کی پیشن گوئی کی جا رہی تھی وہ افغانستان کی دہلیز پر رک کر رہ گیا۔ افغانستان تو ایک ڈولتا ہوا، جھولتا ہوا، غیر مستحکم اور خانہ جنگی کے خطرات اور خدشات کے سائوں تلے سانس لینے والا ملک ہے۔ بھارت کی طرف دیکھیں تو اس نے بھی خود کو کسی بڑے معاشی بحران کا شکار ہونے سے بچا لیا۔ یعنی
یوکرین کے بحران کے بعد جس ملک کے بارے میں یہ پیشگوئی کی جا رہی تھی کہ وہ سب سے زیادہ معاشی بحران کا شکار ہوگا کیونکہ وہ مغرب کی پابندیوں کا ساتھ دے گا اور اس کے نتیجے میں اسے توانائی کے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ بھارت تھا۔ لیکن بھارت نے بڑی جرأت مندانہ انداز میں ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا اور یوں اس مقابلے سے اور اس پلاننگ سے انہوں نے اپنی معیشت کو ڈولنے سے بچا لیا۔ بھارت کی معیشت اسی عرصے میں، جب سے پاکستان کراہ رہا ہے اپنے اقتدار اعلیٰ کے لیے، جب سے پاکستان ایک بحران کی دلدل میں گھرا ہوا ہے، ان چند ماہ کی یہ بات ہے کہ انہی میں افغانستان نے خود کو سنبھال لیا ایک بحران میں جانے سے، اور انہی ماہوں سال میں یا اسی عرصے میں، انہی ہفتوں میں بھارت نے اپنی معیشت کو سنبھالا دیا اور اس نے روس کے سے تیل اور گندم کی خریداری جاری رکھی اور اپنا خود کو کسی توانائی کے بحران کا شکار ہونے سے بچا لیا۔ اب حال ہی میں ایک اور خبر آئی ہے کہ وہ جو بھارت ہے اس نے سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل پیدا کرنے والی جو کمپنی ہے آرامکو، اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور وہ وہاں سرمایہ کرے گی بھارت میں، اور جام نگر میں دنیا کا سب سے بڑا پیٹرولیم کمپلیکس تعمیر کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی 57 بلین کا ایک جو معاہدہ ہے توانائی کا اور تجارت کا، وہ یو اے ای کے ساتھ بھارت نے کیا ہے۔ اور اس طرح بھارت جو ہے وہ اگلے 25-30 سال کی منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ جب وہ ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے گا تو اس وقت اسے توانائی کے کسی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ پلاننگ اس وقت کے لیے کی جا رہی ہے، اور بھارت کے اس رول پر، یعنی خود اپنی معیشت کو مستحکم بنانے اور ایک بڑا ملک بننے اور ایک بڑا رول نبھانے پر چین کو بھی اعتراض نہیں ہے، اور چین اس وقت معترض ہوتا ہے اس ساری صورتحال پر جب بھارت اپنی جو قریبی ہمسایہ یا دنیا کی دوسری بڑی معیشت جو ہے چائنا، اس کے ساتھ سینگ پھنساتا ہے غیر ضروری طور پر، اور اس کے ساتھ غیر ضروری مسابقت پر آمادہ ہوتا ہے۔ چین کا میڈیا کئی بار یہ کہہ چکا ہے اور میں پڑھ چکا ہوں یہ کہ اگر بھارت اپنے طور پر ایک بڑی طاقت بننے کی کوشش کرے گا تو چین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن جب وہ چین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو چین کو اس وقت اعتراض ہوتا ہے۔ اسی عرصے میں بھارت نے برطانیہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی 5ویں بڑی معیشت کا جو اعزاز ہے وہ حاصل کر لیا، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ وہ عرصہ ہے، یہ حالیہ چند مہینوں کی ڈیولپمنٹس ہے پاکستان کے مشرق اور پاکستان کے مغرب میں۔ ایک غیر مستحکم ملک نے خود کو مستحکم کرنے کی اور معاشی طور پر خود کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی، یعنی افغانستان، اور ایک بڑے ملک بھارت نے خود کو کسی بڑے معاشی بھونچال اور جھٹکے سے بچا لیا۔ یہ ہے وہ پاکستان کے دائیں اور بائیں کا نقشہ، اور اس کے بیچ میں پاکستان ایک ایسا جزیرہ ہے جو اس وقت اضطراب کا شکار ہے، جہاں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ آڈیوز اور ویڈیوز کی لیکیج ہو کر رہ گئی ہے کہ وہ لیکس آ رہی ہیں ایک کے بعد دوسری ہیں۔ پاکستان کا میڈیا اس کا تعاقب کرتا ہے، اس کی جگالی کرتا رہتا ہے، یعنی گرد و پیش کے ماحول سے بے نیاز ہو کر پاکستان کی جو ریاست ہے اور اس کے جو پالیسی ساز ہیں وہ اس بات پر، یعنی ڈنگ ٹپاؤ کی پالیسی پر چل رہے ہیں، دن گزار رہے ہیں۔ ان کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، کہاں سے کہاں ملک پہنچ گئے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، لیکن وہ اپنا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، ایک بے مقصد کی ایک کشمکش میں پڑھ کے ایک اچھے راستے پر چلتے ہوئے ایک ملک کی ڈائریکشن کو تبدیل کر کے، بے سمت بنا کے، حالات کی دلدل میں دھکیل کر وہ نازاں و فرحاں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس پر حال ہی میں امریکہ میں مقیم ایک ٹویٹر صارف جن کا تعلق کشمیر سے ہے، ٹونی اشائی، خاصے متحرک اور فعال ہیں، ان کا ایک ٹویٹ مجھے یاد پڑتا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپ فیک آڈیوز جو ہے وہ امریکہ میں بھی آتی ہیں، آئے روز آتی ہیں، لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اس طرح کی آڈیوز کو میڈیا بریکنگ نیوز کے طور پر چلاتا ہے۔ پاکستان دنیا میں اس پالیسی کی وجہ سے تمسخر کا نشانہ بن کر رہ گیا ہے۔ یہ انورٹڈ کاماز میں ان کے اپنے خیالات ہیں۔ تو یہ پاکستان کو ایک تماشا گاہ،
ایک تجربہ گاہ کیوں بنا دیا گیا ہے؟ یہ پاکستان کی طاقتور اشرافیہ کو سوچنا چاہیے کہ جب اس کے دائیں بائیں ملک اور دنیا خلاؤں کو تسخیر کر رہی ہے، آگے جا رہی ہے، تو یہ ملک جو اچھی بھلی حالت میں جب بنا تھا تو اچھی بھلی حالت میں تھا، آج یوں درد و کرب کی ایک تصویر اور دنیا کے لیے ایک تمسخر اور پالیسی سازوں کی ایک تماشا گاہ اور حکمرانوں اور اشرافیہ کی ایک تجربہ گاہ بن کر کیوں رہ گیا ہے؟ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔